میری قوم کے لوگوں، میں نے آپ کے سامنے دو مختلف آیت پڑھی ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ قبرستان، اس قبرستان میں دیکھ جائیے کتنے ڈاکٹر اس میں دفن ہوں گے، کتنے سیاستدان دفن ہوں گے، کوئی پولیس بھی دفن ہوگی، آرمی والے بھی دفن ہوں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ ہم سب نے ایک دن اس قبر میں جانا ہے۔ آج ہم قبر کے اوپر، آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہمیں زمین کے نیچے جانا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اس زمین کے نیچے جانے سے پہلے ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں پروردگار نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب کریم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے ایک فارمولہ دیا، اللہ نے آپ کو ایک فارمولہ دیا ہے کہ اس طرح زندگی کو گزارنا، کیسے گزارنا ہے؟ وما خلقت، فرمایا مالک نے میں نے خلق کیا، میں نے کریٹ کیا، میں نے بنایا۔ کیسے بنایا تمہارے؟ ایک بوند کا قطرہ تھا ماں کے رحم کے اندر۔ یاد رکھنا ہم سب 9 مہینے رہے ماں کے پیٹ کے اندر، وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ ہم سب 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں۔ اس ماں کے پیٹ میں اللہ نے رزق پہنچایا 9 مہینے، اور ہوا پہنچائی تاکہ یہ بچہ زندہ رہے، ہماری صورت بنائی، ہمارے باڈی پارٹ بنائے۔ کس نے؟ اللہ رب العالمین نے۔ اس لیے اس نے کہا وما خلقت، میں نے کریٹ کیا، الا لیعبدون، صرف عبادت کے لیے۔ انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ کہ یہ انسان دنیا میں اللہ کی عبادت کرے گا۔ یہ ہم جو نوکری کرتے ہیں، یہ ہم جاب کرتے ہیں، ہم بزنس کرتے ہیں، ہم دکانیں کھولی ہوئی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، پیٹ پالنے کے لیے ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ آج اس قوم کی اکثریت جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کی پوجا پاٹ کرتی ہے، قبروں کی پوجا پاٹ کرتی ہے، اور یہ جھنڈوں کی پوجا پاٹ کرتی ہے، پنجوں کی پوجا پاٹ کرتی ہے۔ میرے قوم کے لوگوں، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ کے ساتھ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم شتمنی، جب یہ آدم کا بچہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے رکوع کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، وہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج یہ قوم کی اکثریت منہ بھر بھر کے اللہ کو گالی دے رہی ہے، منہ بھر بھر کے اللہ کو گالی دے رہی ہے۔ ایک لاہور میں مدفون بزرگ ہے جس کا نام علی ہے، حجویر کا رہنے والا ہے، نام کیا اس کا؟ علی حجویری۔ اس کو کیا بنا دیا؟ اس کو بنا دیا داتا گنج بخش۔ اے میرے قوم کے لوگوں، یہ داتا گنج بخش کے معنی کیا ہے؟ داتا لفظ فارسی کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ عربی میں کہیں گے الوہاب، کیا دینے والا؟ گنج بخش، خزانے بخشنے والا۔ اے میرے قوم کے لوگوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، یہ زمین سے تمہارے لیے اناج کے خزانے کون نکالتا ہے؟ تم کیا ڈالتے ہو زمین کے اندر؟ سوکھا ہوا بیج ڈالتے ہو نا، اور گائے کا گوبر ڈالتے ہو۔ اس میں سے تمہارے لیے گندم کون نکالتا ہے جس کو پیس کے تم آٹا بناتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ تمہارے یہ گنج بخش، تمہارے یہ پھل کون نکالتا ہے؟ اس زمین سے کون نکالتا ہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم ڈالتے کیا ہو؟ سوکھا ہوا بیج اور گائے کا گوبر۔ اللہ رب العالمین آسمان سے پانی برساتا ہے۔ وہ پانی کیسے برساتا ہے؟ یہ پانی آسمان تک گیا کیسے ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ آسمان سے پانی کہاں سے آیا؟ اللہ نے آرو پلانٹ لگا دیا ہے۔ یہ سورج جو ہے آرو پلانٹ ہے، جب اس کی شعاعیں پڑتی ہے سمندر کے اوپر، بھاپ بن کے بخارات اڑتے ہیں، ایک لیئر بنتی ہے، سفید لیئر، پھر اس کے اوپر ایک اور لیئر بنتی ہے، لیئر پر لیئر بن جاتی ہے، یہ بادل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ منو ٹنو پانی کو ٹریول کراتا ہے ہوا کے ذریعے سے، اور جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ تو کون ہے داتا؟ تمہارا دل کہے گا اللہ رب العالمین داتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ایک بزرگ ہے جس کا نام کیا ہے؟ عبد القادر، رہنے والا کام کا ہے؟ جیلانی کا۔ نام کیا ہو گیا؟ عبد القادر جیلانی۔ اس کو اس قوم نے کیا بنا دیا؟ اس کو کیا کہتی ہے؟ یہ ہماری فریادوں کو سننے والا ہے،
یہ کیا کرتا ہے؟ یہ فریادوں کو سننے والا ہے، غوث العظم بن گیا۔ غوث کے معنی سننے والا، فریادوں کو سننے والا، اور اعظم کے معنی کیا ہے؟ سب سے بڑا۔ ہم کہتے ہیں نا قائد اعظم، وزیر اعظم، یعنی کہ سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا کس کو بنا دیا اس قوم نے؟ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، جب تم بیمار ہوتے ہو تم کس کو پکارتے ہو؟ عبد القادر کو پکارتے ہو یا اللہ کو پکارتے ہو؟ جب تم کسی مصیبت میں آتے ہو عبد القادر کو پکارتے ہو یا اللہ کو پکارتے ہو؟ اے میری قوم کے لوگوں، تم اردو بولتے ہو تو اللہ تمہاری فریاد سنتا ہے۔ تم فارسی بولو گے اللہ تمہاری فریاد سنے گا، تم انگلش بولو گے اللہ تمہاری فریاد سنے گا۔ اللہ تو ہر ایک کی فریاد سننے والا ہے۔ یہ پرندوں کی فریاد بھی اللہ سنتا ہے، مچھلیوں کی فریاد بھی اللہ سنتا ہے، جانور کی فریاد بھی اللہ سنتا ہے، انسانوں کی فریاد بھی اللہ سنتا ہے، اور وہ گونگا جس کی زبان نہیں ہے اس کی فریاد بھی اللہ سنتا ہے۔ تو کون ہے غوث العظم؟ آپ کا دل کہے گا اللہ رب العالمین ہمارا غوث العظم ہے۔ آج ہمارے سروں کے تاج علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قوم کی اکثریت نے کیا بنا دیا؟ مشکل کشا۔ اے مولا علی، یہ مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔ اے میرے بھائیوں، اللہ کو گالی ہے یہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ مشکل میں ڈالنے والا کون ہے؟ بتاؤ، اللہ رب العالمین۔ مشکل سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو مشکل کشا کون ہوا؟ میرے بھائیوں، ایوب علیہ السلام کی مثال اللہ نے پیش کی قرآن کے اندر۔ ایوب علیہ السلام مشکل میں آ جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے، وہ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام مشکل میں آ جاتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اس مچھلی کے پیٹ سے ان کی مشکل کون حل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اے میرے بھائیوں، آج اس قوم کو اس مولوی اور پیر نے کیا کر دیا ہے؟ مختلف فرقوں میں بانٹ دیا ہے۔ کسی کو دیوبندی، کسی کو بریلوی، کسی کو اہل حدیث، کسی کو شیعہ، کسی کو سنی، کسی کو ذکری، کسی کو سروردی، نہ جانے کتنے در فرقوں میں ہمیں تقسیم کر دیا اس مولوی اور پیر نے۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے اور صحیح احادیث ہے، اس کو تھام لو، اور فرقے نہ ہونا، تفرق جماعت فرقے کی۔ میری قوم کے لوگوں، اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ سورہ حج ہے، اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ هَٰذَا۔ میرے قوم کے لوگوں، اللہ فرماتا ہے میں نے تمہارا نام مسلمان پسند کیا ہے۔ من قبل، جو تم سے لوگ پہلے گزر گئے وہ بھی مسلمان تھے، فی ھذا تم بھی مسلمان ہو۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، بتاؤ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، سنی تھے، ذکری تھے، فکری تھے، کیا تھے؟ وہ سب مسلمان تھے۔ اے میری قوم کے لوگوں، ہم بھی مسلمان بنے، ہم ان تمام فرقوں سے آزاد ہو جائیں۔ اے میرے قوم کے لوگوں، آج اس قوم کو اس مولوی اور پیر نے 40 گھنٹوں میں لگا دیا۔ کیا کہتا ہے؟ اس کے پاس جاؤ، بولو پیٹ میں درد ہے، مولوی صاحب تمہیں تعویذ دے گا۔ مولوی صاحب سر میں درد ہے، تمہیں تعویذ دے گا۔ مولوی صاحب پیلیا ہو گیا ہے، تمہیں تعویذ دے گا۔ مولوی صاحب میرے گردے میں پتھری ہو گئی ہے، تمہیں تعویذ دے گا۔ جو بیماری بولو گے، پورا میڈیکل اسٹور اس کے پاس ہے، جو بیماری بولو گے تمہیں تعویذ دے گا۔ میرے قوم کے لوگوں، جب اس مولوی کا بچہ بیمار ہوتا ہے، یہ خود بیمار ہوتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو تعویذ نہیں بناتا، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 سے بیعت کرتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ 9 کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے ساتھ آیا ہے بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ جب وہ شخص تعویذ یہ بات سنتا ہے، اپنے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے اور تعویذ نکال کے پھینک دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من تعلق شیء اکل علیہ، جس نے جو کچھ لٹکایا، کڑا پہنا، دھاگا پہنا، انگوٹھی پہنی، دانت پہنا، پتھر پہنا، وہ اس کا زمین پہنا، وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اللہ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میری قوم کے لوگوں، یہ ہماری بہن ہے، ایمان پر اللہ نے اسے وفات دی ہے، موت دی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ہم نے بھی ایک دن جانا ہے۔
اللہ سے دعا کریں کہ ہماری بہن کو اللہ رب العالمین جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین اس کے آسان حساب عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے گھر والوں کو، ان کے لوائی کو، ان کو صبر جنت عطا فرمائے. میری قوم کے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ تیجا، 40واں، برسی، چرسی، یہ کسی اس کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا 4 مقام پہ، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ نحل کے اندر کیا فرمایا؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے انما حرم، ہم نے حرام کر دیا. کیا حرام کر دیا؟ علیکم المیتۃ، یہ بکرا، بکری، گائے، اونٹ اگر میت ہو جائے، خود سے مر جائے، مت کھانا، حرام ہے. نمبر 2، وہ دما، تم نے ذبح کر دیا بکرا، بکری، گائے، اونٹ، حلال جانور کو پورا کھا جاؤ، لیکن خون کا استعمال نہ کرنا، خون کو اللہ نے حرام کرا دیا ہے. نمبر 3، لحم الخنزیر، لحم کہتے ہیں گوشت کو، اللہ نے سور کا گوشت حرام کر دیا. اور نمبر 4 کیا ہے؟ وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے منسوب کر دی جائے، اللہ نے منع فرمایا. کیا ہے وہ چیز؟ وہ چیز یہ ہے کہ تم نے محرم کے دنوں کے اندر حلیم بنائی اور کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے، اللہ فرماتا ہے مت کھانا، حرام ہے. تم نے شربت بنائی 9-10 محرم کو اور تم نے کہا کہ یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ہے، مت پینا، حرام ہے. تم نے کنڈے بنائے، تم نے کہا یہ جعفر شادی کے نام کا ہے، اللہ فرماتا ہے مت کھانا، حرام ہے. اے میرے قوم کے لوگوں، تم نے 40واں کیا، کس کا ہے؟ آج میرے باپ کا 40واں ہے، دادا کا 40. تم نے کیا کر دیا؟ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے جوڑ دیا، اہل کر دیا، حرام ہو جائے گا. میرے قوم کے لوگوں، آج یہ قوم کی اکثریت کہ تیجا کر رہی ہے، کوئی 40واں کر رہی ہے، کوئی 10واں کر رہی ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے. میرے قوم کے لوگوں، یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، آپ کو بتا دی ہے. مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو ایک دن ہمیں اس کی جگہ جانا ہے، قبر کے اندر اترنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رات میں جو کریے وہی دعا ہے، وہ ہر ایک آدمی کہہ رہے دعا اجتماعی